من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ جس طرح قرآن منظم من اللہ، اس طرح حدیث بھی منظم من اللہ۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اس طرح حدیث بھی لا ریب ہے۔ جس طرح قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس طرح پیغمبر دی حدیث دا ذمہ بھی رب کائنات نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تمام تفاسیر دیاں کتاباں اٹھائیے، روح المانی علوسی دی اٹھائیے، تفسیر کبیر امام رازی دی اٹھائیے، اضواء البیان مختار احمد شنقیطی دی اٹھائیے، تمام مفسرین نے لکھا ہے ذکر تو مراد قرآن بھی ہے، ذکر تو مراد محمد دی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا قرآن قیامت تک انشاءاللہ ایسے حالت ہی رہے گا، حدیث بھی انشاءاللہ ایسے حالت ہی رہے گی۔ قرآن لے کے بھی آسمان تو جبریل آیا ہے، تے حدیث لے کے بھی آسمان تو جبریل نبی دے قلب اطہر تے آیا ہے۔ ایک بندہ کہندا ہے کہ میں قرآن ہی مننا، میں حدیث نہیں مندا،
ایک بندے نے گل ہوئی کہندا جی نماز کے اندر پھر قرآن ہی زیادہ تلاوت ہوندا ہے، حدیث تے نہیں پڑھی جاندی۔ میں کہا ٹھیک ہے، نماز جدو شروع ہوندی ہے وہ قرآن تو شروع ہوندی ہے، حدیث تو شروع ہوندی ہے۔ ابتدا دے اندر کی پڑھنے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میں کہا قرآن چ نہیں آیا، حدیث چ آیا۔ نماز شروع ہو رہی ہے حدیث تو اگے ہن فاتحہ آئی ہے، سورت فاتحہ قرآن دی پہلی آیت ہے، لیکن حدیث چاہیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز نہیں جدے اندر سورت فاتحہ نہیں، یہ حدیث دستی ہے بھائی۔ ایک بندہ آندا جی خلف الامام دے لفظ نہیں، کنز العمال کتاب الصلاۃ باب القراء پہلی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث ہے، فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، لوگوں جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔ یہ حدیث دس رہی ہے کہ سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں۔ اگے قل ہو اللہ پڑھی، اللہ اکبر گیا، رکوع چ گئے سبحان ربی العظیم، پھر حدیث، سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر حدیث، صحیح البخاری دی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے ایک کلمے کہے تے آقا نے سلام پھیری تے آقا فرماندے نے کون ہے بھی جنہیں آ کلمے کہے نے؟ اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا نا، میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان تو 40 تو اندر 30 تو اتے 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ اور آج بھی الحمدللہ ساڈی مساجد 39 فرشتے نازل ہوندے نے، کیونکہ پیغمبر دی حدیث۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے سانو فرشتے وکھاؤ کتھے آؤندے نے؟ میں کہا فرشتے اتر دے میں ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگے گئے سجدے دے اندر، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر حدیث، پھر اللہم اغفر لی ورحمنی، پھر حدیث، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر حدیث، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پھر حدیث، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پھر حدیث، ربی اغفر لی ربنا اغفر لی ولی والدیہ، پھر حدیث، ساریاں دعاواں پڑھیاں سلام پھیری۔ میں کیا قرآن دا ذکر کاٹے حدیث دا ذکر بہت ہے۔ اگر قرآن ہی مننا گے حدیث نہیں مننا گے نماز ہونی نہیں۔ میں انہوں نے سوال کیتا میں تو نماز پڑھنا ہے جی پڑھنا، میں کیا منہوں نماز پڑھ کے سنا ذرا وکھا تے صحیح، انہیں نماز نہیں تھی، میں ہاتھ کیوں سینے تے بننے نہیں؟ آندا جی نماز چ بننے نے، میں کیا قرآن چ وکھا کتھے آیا ہاتھ سینے تے بنو؟ پھر انہیں رکوع گیا، میں سبحان ربی العظیم نہیں کہنا، رکوع بھی نہیں کرنا، ہے جی قرآن چاہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے نہ رکوع کرو، میں رکوع کیویں کرنا ہے قرآن چو وکھا نا، رکوع نہیں میں تینوں کرن دینا۔ پھر سجدے چ گیا، میں سجدے چ کنیاں ہڈیاں زمین تے لگنیاں نے، کنے اعضاء لگنے نے، قرآن چو وکھا۔ پھر میں نے آخر تے کیا میں تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا؟ آندا جی ہویا، میں اپنے امی تے ابے دا نکاح منو قرآن چو وکھا۔ بولیے، آندا جی قرآن چو، میں کہا ہو قرآن چو وکھا نا، بھئی خطبہ پڑھنا ہے قرآن دی آیتاں پڑھنیاں نے، کتے قرآن چاہے تو دس۔ اگر تو حدیث دا منکر ہے پھر تو جینین حرام دے، پھر تیرے حرام دے ان چ شک کوئی نہیں، کیونکہ قرآن چو نکاح ثابت ہی نہیں۔ میرے بھائی اگر صرف قرآن نو لواں گے، آج کل دے دور دے اندر اہل قرآن دا ایک طبقہ چلے ہے جڑے حدیث دے منکر نے،
حدیث دا انکار کرتے ہیں اور ایک گل کہندے نے قبر چ عذاب نہیں، بڑیاں بڑیاں باتاں کہندے نے، حدیث 1900 سال بعد لکھی گئی۔ میرے بھائی قرآن تے حدیث دا ذکر قرآن چاہیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تے انہاں کی کیا، اللہ رسول بھیج جڑا انہاں نو قرآن پڑھ کے سنائے، قرآن سکھائے، والحکمہ اور حدیث سکھائے۔ ابراہیم دی دعا چ بھی قرآن حدیث دا تذکرہ ہے، پھر اللہ نے کیا رسول بھیجے ہے، وہ دے اندر بھی قرآن حدیث دا تذکرہ ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کہندے نے اسی ان پڑھاں دے وچوں امیاں دے وچوں رسول بھیجے ہے، اس رسول نے آ کے کی کیتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں ایک قرآن سکھایا ہے تے دوجی حدیث سکھائی ہے۔ کتے اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں تھوڑے تے احسان کیتا ہے، بڑیاں بڑیاں نعمتاں دتیاں نے، لیکن ایک نعمت مصطفیٰ ہے، وہ نعمت آئی، انہیں کی سکھایا، کی پڑھایا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اگے کیے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ہن ایتھے میں ایک صحیح بخاری دی حدیث لگا سنان تھانوں، حدیث ہے کتاب الرؤیا دے اندر، جیڑی اس آیت نہ اٹیچ ہو رہی ہے، توجہ ہے سارے دی۔ نبی علیہ السلام کو ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا اللہ رسول میں آسمان تے نہ بدلی بڑی چمکیلی ویکھی ہے، او دے اندر نورانیت بڑی ہے، او دے چو دو قطرے ڈگرے نے، ایک گھی ہے ایک شہد ہے، تھلے لوگ جمع نے، ہر ایک چاندہ گھی تے شاید منو مل جائے، ایک رسی لمکی ہے، ایک بندہ چڑھیا ہے، دوسرا چڑھیا ہے، تیسرا چڑھدا ہے، رسی ٹوٹ جاندی ہے، ثم وصلا رسی نو ملایا گیا ہے۔ تے اللہ دے رسول اس خواب دی تعبیر دسو کی ہے، تے میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کولی بیٹھے نے، تے آندے نے اللہ دے رسول اجازت ہوئے تے خواب دی تعبیر میں دس دیاں۔ اللہ نے میرے صدیق نو تعبیر الرؤیا دا علم وافر مقدار چی دے چھڑیا سی۔ آپ نے فرمایا یہ تو یہ بھی پتا چلتا ہے جتھے نبی حاضر ناظر زندہ ہوئے، صدیق بھی اپنی مرضی نہ نہیں بول سکتا، چاہے جائے کہ مولوی بولے۔ آقا فرماندے نے صدیق تو دس لے، ابو بکر آندے نے محبوب جی جڑی آسمان دے اتے بدلی بڑی چمکیلی ہے، جدے اندر نورانیت بڑی ہے، او دے تو مراد شریعت ہے، تے جڑا گھی دا قطرہ پیا ڈگدا ہے اے دے تو مراد قرآن ہے، تے شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے، تے جڑے لوگ تھلے بیٹھے نے وہ تھوڑی امت ہے، تے محبوب جی جڑی رسی لمکی ہے اے دے تو مراد خلافت ہے تھوڑے تو بعد، تے نال ہی آندے نے اللہ دے رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے۔ آقا فرماندے نے صدیق غلطی کر گئے ہیں۔ ہن جڑا عربی متن ہے نا صحیح بخاری دا، ایتھے حدیث ختم ہو گئی، اس حدیث دے تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیاں دے بہت بڑے امام نے، انہوں نے کی لکھیا ہے، آندے نے جڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی تے آقا نے اشارہ کیتا وہ غلطی کی سی، گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے، تے شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں، محمد دی حدیث ہے۔ کیوں؟ قرآن چاہیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میرے بھائی کلہ قرآن منیا اسلام مکمل نہیں ہوتا،
قرآن نے کیا نماز پڑھو کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث دسے گی. قرآن نے کیا حج کرو حج کیویں کرنا ہے حدیث دسے گی. قرآن نے کیا مال دی زکات دیو کنے مال تے زکات کنی پیندی ہے یہ سارا سیاق و سباق حدیث دسے گی. حدیث نو کٹ دے کلا قرآن لے آیا تیری زندگی مکمل نہیں ہوئے گی, شریعت ہی مکمل نہیں ہوندی, کیونکہ حدیث منظم من اللہ. جڑا حدیث دا منکر ہے وہ مسلمان نہیں. قرآن نے نہیں کیا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب جی مینوں تھوڑے رب ہون دی قسم ہے او بندہ پکا بے ایمان ہے جڑا تیرے فیصلے نو نہیں مندا, جڑا تیرے حکم نو نہیں مندا, جڑا تیری حدیث دا منکر ہے وہ بندہ مسلمان نہیں. ایک اور قرآن دا مقام سن لو وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. قرآن کہہ رہا ہے سمندری والے ہو وہ بندہ مومن نہیں وہ عورت مومنہ نہیں جن نے اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو کی منیا. فیصلہ کی ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے, آقا دی شریعت ہے, نبی دا طریقہ ہے. فرمایا جڑا تیری حدیث نو نہیں مندا بندہ مومن نہیں, عورت بھی مومنہ نہیں. ایک اور مقام سن لو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جنہ پیغمبر دا رستہ چھڑ کے اوراں دے رستے دی پیروی کیتی انہاں دے جہنمی ہون چ کوئی شک نہیں. قرآن دا ایک اور مقام سن لو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جنہ حدیث نو چھڈیا ہے وہ فتنیاں چ مبتلا ہو گئے, جنہ حدیث نو چھڈیا ہے انہاں تے دردناک عذاب مسلط ہو گئے. دنیا داری دے اندر نہیں ویندے جڑے حدیث دے منکر ہوئے انہاں تے عذاب کیویں مسلط ہوئے, کتے حلالے دا عذاب, کتے کوئی عذاب, کتے کوئی عذاب ہی نے, سارے عذاب ہی نے. جڑے حدیث دے منکر نے انہاں نو دنیا چ بھی سکون نہیں تے آخرت چ بھی سکون نہیں. میرے پیغمبر دا ایک کول نہ ایک بندہ بیٹھا ہے تو کھبے ہاتھ نہ کھانا پیا کھاندا ہے تے آقا فرماندے نے کل بھی یمینا سجے ہاتھ نہ کھا. آندا میرا سجا ہاتھ نہیں اٹھدا. آقا فرماندے نے اللہ کرے اٹھے ہی نہ تے پوری زندگی پھر سجا ہاتھ اٹھیا بھی نہیں. حدیث دے منکر تے جڑا عذاب ہوندا ہے تے نالے میرا تے دعوی ہے سمندری دے باسیو حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت انہوں بھی نہیں جے لبنی, نبی دی بیوی ہوئے جنت انہوں بھی نہیں لبنی, نبی دا باپ ہوئے جنت انہوں بھی نہیں لبنی. ہن تساں کہنا ہے دلیل دے بڑا وڈا دعویٰ کیتا ہی اے ویکھو دو کراں دا تذکرہ قرآن کردا پیا. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. بیویاں نبی دیاں نے, توجہ, بیویاں نبی دیاں نے, کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے,
ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، نبیاں دا جھوٹا کھاندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے، نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں۔ قرآن آندا قیل ادخلوا النار، دوویں جہنم چ جان گیاں۔ اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے، آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرعون آندا ہے آسیہ تینوں کیا نیر وج گیا ہے، آوے نوکر نے، چاکر نے، بنگلے نے، کوٹھیاں نے، چہل پہل۔ تے پھر آسیہ کی آندی ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں، بنگلیاں نو کی کراں، جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤں دی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر دیتا ہے، کل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتے آنے آندیاں نے اللہ ہن تے اخیر ہو گئی ہے، اس تو اگے ہور کچھ نہیں۔ تے اللہ میں دعا کرنی آئے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ محل بنا نہیں تے اپنے کول ہی بنائی۔ آواز آؤں دی آسیہ نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والیے، نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لان والیے، تیری زبان چو الفاظ بعد چ جدا ہوئے نے، محل میں پہلو ہی بنا چھڑے۔ اور نبی دی حدیث نبی دی بیوی نہ مننے کتے جائے گی؟ تے جے فرعون دی بیوی مننے بولو اگے آؤ۔ دوسرا مقام اے بیٹا جے فرمایا یا بنی قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ میرے نبی نو جی جوڑے جوڑے بٹھا لو، اللہ کتا بٹھا لے پر مشرک نہ بھائی، خنزیر بٹھا لے پر مشرک، کتا گھٹ پلیت ہے مشرک بہتا پلیت ہے، خنزیر گھٹ پلیت ہے مشرک بہتا پلیت ہے، کیونکہ کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر نو سجدہ نہیں کردا، خنزیر نو سجدہ نہیں کردا۔ مشرک بڑا نام مراد ہے، زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے پیا کردا ہے، اس واسطے مشرک نہ بائیں۔ تے پتر کول ہی کھلوتا ہے، آندے نے یا بنی ارکب معنا، پترا آجا بہ جا، اے حدیث ہے۔ ہن قیاس کی ہے؟ قیاس سنیا جے قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا، اللہ آندے نے فرمایا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی اے پہاڑ جڑا ہے تے میں چڑھ جاؤں گا، ایک قیاس ہے۔ تے جدو آیا پانی دا ریلا تے قیاسی لگا گوتے کھان، تے نبی نو دی عقیدت نے کھچ ماری، پتر سی نا، تے آندے نے ان ابنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا ہے، فرمایا تو کہنا میرا ہے میں کہنا تیرا نہیں۔ اگر تیرا ہوندہ دے تیرے آنکھیں نہ لگ دا، تیرا ہوندہ دے تیری حدیث نو مندہ نا، اسی انو قیامت تک انہو لیس من اہلی کے انو تیرے اہل وچوئی کر چھڑے ہے۔ تیری عقیدت برحق کے پر اسی عقیدت نہیں ویندے، عقیدے ویندے ہیں۔ ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے سمندری والے ہو جنت نہیں لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی نہیں کیا فتبینی فتبینی، ابا جی میری اتباع کر لو، میرے پیچھے لگ جاؤ، لیکن انہوں نے کی کیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، پتر گل سن لے لارجمنک، تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ تے لیکن اگو گسا نہیں کھا دا، اچھا ابا خسمہ نو کھا نہیں دینا ہی سے نہیں،
قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جی میں تھوڑے واسطے رب کو بخشش ہی منگاں گا۔ ہن کتاب التفسیر صحیح البخاری، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میرا پیو جہنم چ تے میں جنت چ، لوکی کی کہن گے اے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے۔ آواز آندی ہے میرے ابراہیم گل دھیان نہ سن لو، گل تھوڑی ٹھیک ہے، تھوڑا باپ ہے، لیکن تیری حدیث دا منکر ہے، میں دی گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم چ سٹ دیاں گا، تھانوں پتہ بھی نہیں لگنا۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت نہیں لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے۔ ابو طالب ہے نا دنیا تو مردہ پیا، چاچا کانچی کلمہ پڑھ لے، میں قیامت نو تینوں چھوڑا لواں گا، لیکن پیچھے ابو جال اتبا شہبہ کھلوتے آندے نا ویکھیا جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڈی، تے ابو طالب آندا پترا مینوں برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے۔ کلمہ نہیں پڑھ دے، آقا چلے جاندے نے، بعد چاچا مر گیا ہے، تے حضرت علی آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے، تے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو نے، اللہ میرے چاچے نو میرے نال عقیدت بڑی سی، پیار بڑا سی۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے پیار ہے سی، عقیدت بھی ہے سی، لیکن تیری حدیث دا منکر سی، میں قیامت نو اینو ہلکا عذاب دیاں گا، جہنم دی جتی پہناواں گا، جدے نال دا دماغ میں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے۔ ایک اور چاچا ہے جدا نا ابو لہب ہے، ابو لہب، ابو لہب دا معنی کی ہے سرخ گلاں والا، سرخ، یعنی کہ ابو لہب دیاں ایڈیاں سرخ گلاں نے، ایڈا سونا سی، محدثی نے لکھیا ہے تے رخسارا جو بندے نو اپنی شکل نظر ہوندی سی، تے لیکن نبی دی ذات نہ کنا پیار ہے، پیغمبر دے گھر دے دروازے دے سامنے دا دروازہ سی، آندہ ہی میں محمد نو وردیاں بھی ویکھا کرتے نکلدیاں بھی ویکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو لیکن جدو ذات دی واری آئی بڑا پیار کردہ ہے، بات دی واری آئی آندہ تبّل لک یا محمد معاذ اللہ، تیرے دوئی ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس واسطے بلایا ہی، اتو آواز آن دی ہے محبوبہ جواب تسا نہیں دینا میں لگا دینا، اللہ کی فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تو کلا ہی نہیں، تیری بیوی، تیرا خانوادہ، تیری آل اولاد سارے جہنم چ، کیوں؟ تو حدیث دا منکر ہے، ذات نہ بڑا پیار کرنا ہے لیکن نبی دی بات نہ پیار نہیں کرتا۔ ہن پتہ ہے لگا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی، ذرا بول پو کو نہیں پرچا نہیں ہوتا، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی، بیوی ہوئے جنت لبنی، تے جے امتی ہوئے یہ دے واسطے تے جنت وٹتے پئی ہے نا، جدو مرضی اٹھے نبی دی حدیث دے خلاف بکواس کرے، میرے بھائی نہیں، پیغمبر دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا سونا بڑا ہے، حسب اچھا ہے، نسب اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، لیکن جنت لبنی۔ دوجے پاسے ویلا ہے حدیث نو سینے نہ حبشے دے کالے بلال نے لایا، تے حدیث تو مارا کھاندا ہے، امیہ ڈانگا مار دے، آندہ ہے بلال پیغمبر دی حدیث نو چھڑ دے، بلال کی آندہ ہے مر جاواں گا پر میں پیغمبر دی حدیث نہیں چھڑنی، حدیث کی ہے قولوا لا الہ الا اللہ، حضرت ابوبکر صدیق گزر دینے بلال نو مارا پہ رہیاں نے، جا کے آندے نے اللہ دے رسول امیہ ڈانگا پیا مار دے، بلال نو بڑی مار پیا مار دے، تے بلال اچھی اچھی کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ، آقا فرماندے نے صدیق ایک کام کر، جا واپس جا کے بلال نو کہہ احد ہولی کہہ لیا کر، بلال نو آن کے صدیق نے کیا ہے تیرے محبوب دا پیغام ہے احد ہولی کہہ لیا کر، بلال آندے نے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے ابو بکر پہلے
پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی سمندری والیو بلال نے نبی دی حدیث نو سینے نہ لایا آقا فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر پیا کرنا سا تے اگے قدماں دی آہٹ آ رہی سی میں پوچھیا جبریل اے کدے قدماں دی آہٹی سونیا تیرا بانگا بلال ہے چلدا زمین تے وے او دی جتیاں دا کھڑاک جنت چ آ رہا ہے اور پتا جے نا در صحابہ دے اندر امام شوکانی لکھ دینے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے عبداللہ بن عمر آندے نے بلال تینو مبارک ہوئے ہے کس چیز دی مبارک دن ہے آقا نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا بلال جس اٹھنی تے بہ کے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہونگے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں قیامت تک جننے مؤذن نے وہ نا دی سرداری میرا بلال کرے گا بلال اللہ دے دربار چاہے گا تے اللہ نبی دے بلال آقا بلال اللہ بلال نو اپنے عرش دے پائے نہ کھڑا کرنگے آکھنگے اور نبی دے اب بانگیا آج جائیتے کھلو کے منو او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں بلکہ ایک روایت اور سن لو بلال ایک دن آندے نے سب تو پہلو جنت چ میں جانا ہے صحابہ کہنے لگے نبیاں تو بھی پہلے نبیاں تو بھی پہلے فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے فرمایا بلال کی کہہ رہے ہیں اپنے نبی تو پہلے سب تو پہلے ساڑھے نبی نے جانا ہے فیصلہ نبی پاک کو پہنچ گیا اللہ رسول بلال آندہ میں سب تو پہلے جانا ہے تھوڑے تو بھی پہلو جانا ہے کیوں بلال گل کہی ہے جی کہی ہے تو پہلو جانا ہے فرمایا ہاں اللہ رسول میں پہلے جانا ہے تسی باج فرمایا بلال نہیں میں پہلے جانا ہے نہیں اللہ رسول میں جانا ہے فرمایا وہ کیویں سونیا تسی آپ فرمایا جس اٹھنی تے بہ کے میں جنت چ جانا ہے او دی مہار بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی تے مہار والا پہلو ہی جائے گا تے اٹھنی والا صدقتا یا بلال صدقتا یا بلال اوہ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ سانو سارے انو قرآن حدیث دے لڑ لائے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں ادھر میرے والے دیکھو اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا جیڑا چھڑ طریق نبی دا اپنا طریق نکالے او نہیں ساڑی امت وچوں کیا مدینے والے حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے ایک بندہ آندہ ہے حدیث تے ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دے قول دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے حدیث ٹھیک ہے ساڑی قیاس رائے دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے بڑی جرت دا کام ہے ایک اصول کرخی ایک کتاب ہے چند صفات تے مشتمل ہے میں پڑھی ہے ہون پتہ نہیں پڑھائی جاندی ہے کہ نہیں
اصول کرخی چند ورقیاں دے اتے چند صفات تے او دے قاعدہ درج ہے قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڑنا قرآن حدیث چھڑ دیو جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی انہیں لکھیا القرآن والحدیث یذلان قرآن حدیث سے گمراہ کردہ ہے اللہ بالمجتہد جڑا فتوہ دینے والا مفتی ہے انہوں نہیں گمراہ کردہ ہن حدیث آ جائے عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیبیہ دا مقام 1400 دا لشکر حدیبیہ دے مقام تے پہنچے مکے والیاں کو کیا بھئی آسانی عمرہ کرن دینا آقا فرما دے عمر جا یار انہوں نے سمجھا جا کے اسی کوئی علاتے حرب و ضرب تے لے کے نہیں آئے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے صفا مروہ دی سعی کر حضرت عمر آندے نے منو نہ ہی کلو دے چنگی گل ہے میرا انہاں دا اگے ایک اٹ کھڑکا چلدا ہے تے ایویں کہ بندے گل کیتی تے بندہ ضائع ہو جائے گا پچھلی نہ اگلی وج جائے گی اس کام واسطے حضرت عثمان ٹھیک نے رضی اللہ تعالی وہ حلیم التبا نے بردبار حضرت عثمان نو بھیج دیتا مکے والے کہنے لگے آ بھئی عثمان جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دیاں سائیاں کر عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آقا تو بغیر طواف کروں ادھر حدیبیہ سے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا آقا فرماتے ہیں نہیں عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام نے اطلاع پہنچی عثمان نے شہید کر دیتا گیا ہن مکے تو حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو بھائی عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ اللہ اکبر اس طرح ہاتھ میرے نبی دے اتے ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر سعد سعید ہاتھ آیا 1400 صحابہ دا ہاتھ جدو نبی دے آتے آیا ہے عرشاں تو رب بول پیا محبوب جی اینا بیعت تھوڑے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نالی ید اللہ فوق ایدیہم اینا دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے اچھا ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان اپنی ایمانداری نہ دسو ہاتھ جہنم چ جا سکتے ہیں بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیا سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت ہو گئی ادھروں مکے چ اطلاعات پہنچ گئی کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لی مشرک سے 2 خوبیاں ہوندیاں نے پہلی خوبی کہڑی ہے مشرک ڈرپوک ہوندا ہے دوجی خوبی کہڑی ہے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا بھی جا یار صلح دا پیغام لے کے جا صلح کر کے آ جائے انہاں مرن تے بیعت کر لی انہاں مرن تو نہیں باز ہونا اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کرن چوکے سہیل آیا ہے آقا فرماتے نے سہیل کدھر آیا ہے اے جی میں صلح پیغام لے گیا ہے ہن نبی علیہ السلام نے چاہیے رہنے تو 10 تیریاں شرائط کی نے صلح تو کرنا ہے جا ساڑیاں شرطاں نے وڈیاں نو پوچھ لیا منظور نے صلح کر لینے سر فریض پہلی شرطیں ہونی چاہیے بھی عمرہ کرن دین دیو تے صلح نہیں تے پھر نہیں تے نہ ہی صحیح لیکن آقا نے فرمایا تیری شرائط کی نے صلح دی آندا پہلی شرط ہے ایتھوں واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے لیکن بولن دی ضرورت نہیں دوجی شرط کی ہے آندا جی مدینے و مکے بندہ آ گیا ہاں کونی جے دینا تے مکے و مدینے ٹر گیا تو ہاں فوراں دینا
فرمایا بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح ہے بھائی، لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال انہا ہائے چہرے تے ویکھن دی جرت نہیں، بولنا دے درکنار رہا، اتنا جمال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے شرائط طے ہوئیاں اور بھی سین ہوئے صلح ہو گئی، آقا فرما دینے لے بھی تم ہی سین کر۔ انہیں جو ویکھیا نا صلح نامہ سہیل نے آندہ میں نہیں سین کرنے، فرمایا کیوں بھائی؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے، اپنی تے منوائی کوئی نہیں، تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک دی گل سنو، مشرک دی، دیوبندیو بریلویو اہل حدیثو، مشرک کی کہندا ہے؟ آندہ اتے محمد رسول اللہ لے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے، اگر تھوانو ہی رسول اللہ مان لئیے پھر لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے، پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا ہے رسول اللہ بھی منی جاتا ہے، نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاتا ہے۔ اس طرح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح ہو رہا ہے نا۔ حدیث آئے قول پیش کردہ، حدیث آئے عقل پیش کردہ، حدیث آئے قیاس پیش کردہ، حدیث آئے رائے پیش کردہ، حدیث آئے مفتی دا فتوہ پیش کردہ، لیکن انہوں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پڑے۔ آقا فرما دینے علی اتنا محمد رسول اللہ مٹا دے، تے حضرت علی کی آندے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا، محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، تے ہون ربیع الاول آؤندا ہے، ساڑھے یار بیلی کیک دے اتے نبی دا نام لے کے اتے چھڑیاں چلا رہے ہیں، نہیں چلائیاں جاندیاں، بولو دے صحیح، نبی دا نام لے کے انہوں کٹیا نہیں جاندہ۔ میں کہا جدو نبی دے نام تے چھری چلان لگا ظالمت انہوں گاشری پہ آ گیا، تو مر نہیں گیا۔ ساڑھے جسم دا کو کیمہ کر دے، نبی دا نام لے کے آکے اتے قلم ہی چلا دے، مر جاواں گے قلم بھی نہیں چلاواں گے۔ آقا علیہ السلام نے پڑھیا اتے ایسا لکیر ماری، صلح ہو گئی، سین ہو گئی۔ حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ، ابو بکر یار صلح دی سمجھ آئی ہے، اے کی ہویا ہے؟ ساریاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک نہیں منوائی، چلا دو جنے اللہ دے نبی نہ رل کے گل کریے۔ ابو بکر آندے نے بھائی تو گل کر، میں نہیں کرنی۔ فرمایا کیوں؟ تسی کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، وہ کی نے اللہ دے رسول نے، میری جرت نہیں۔ عمر دلیر آدمی سدھے رسول اللہ دیکھا میں، آقا فرمایا کیویں آیا عمر؟ اللہ رسول اسی حقتے ہیں تے مشرکین مکہ باطل تے نے، انہاں نہ لڑ دے ہی مر جائی، کتے جاواں جنت چو، کتے جان گے جہنم جے، تے پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کردی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ تے نال آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے، صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے، تے میں کیا عمر تو بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے، بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں، قیاس پیش کردہ رہے ہیں، فتوہ پیش کردہ رہے ہیں، قول پیش کردہ رہے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ سمندری والیو اے ہی مسلک ہے، اے ہی منہج ہے، اے ہی میری دعوت ہے کہ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس تے فتوہ نہیں چل سکتا، میں مولوی دی قیاس تے فتوہ کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی رائے نہیں چل سکتی، میں تیری رائے کیویں چلن دیاں؟ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے گی، دنیا دے قیاس، رائے، قول، فتوے، عقلاں ٹھکرا دیتیاں جان گیاں، پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرت عمر دی عدالت لگی ہے،
ایک بندہ آیا آن کے آندا ہے عمر جی مجھے ایک مسئلہ تو دسیا جی. فرمایا پوچھو. آندا جی ہاتھ اتوں کٹیا جائے اس جگہ تو یہ دیت 50 اونٹ ہے تے جے انگوٹھا کٹیا جائے. فرمایا 15 اونٹ. اے انگل کٹی جائے 10 اے 9 اے چھوٹی کٹی جائے. فرمایا 6. حضرت عمر نے ہمیں 50 چھاپیا 15 10 10 9 6 اگے اونٹ لے کے نا تھلے مور لائی. فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل چ میرا فتویٰ پہنچا دیو. جنیاں عدالتاں نے 22 لاکھ دے اندر ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق کے مطابق ہوئے گا. ایک قاصد مصر دی عدالت پہنچیا. مصر دے جج نے نا عمر دا فتوی میں پڑھنے واسطے پڑھے تے نال کرسی ڈٹھی سی نبی دے ایک جلیل القدر صحابی نے حضرت عوف بن مالک وہ نال بیٹھے سن. انہاں دا فتوی تے نظر پہ گئی. کہنے لگے منو دے آج پڑھیا فتوی. چہرہ سرخ ہو گیا. کوڑا لیا مدینے آئے. حضرت عمر فاروق مسجد نبوی دے سین چ بیٹھے نے ملے. فرمایا عمر جی فتویٰ تھوڑا ہے؟ جی میرا. اچھا سیم تھوڑے نے میرے نے. اے جنی انگلاں دی دیت ہے تساں مقرر کی تھی ہے؟ کہنے لگے جی میں کیتی ہے. اچھا. حضرت عوف آندے نے میں نبی پاک کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے کنے اونٹ نے 10 10. تسی انگوٹھے دے امیر المومنین 15 لکھے نے ایک دے 9 ایک دے 6. عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ اے مسلک اے منہج اے دعوت ساری. حضرت عمر دے پسینے چھٹ گئے. سیر دے اندر علامہ ذہبی لکھ دے نے عمر دی پیشانی تے پسینہ آ گیا. کاتب نو منگوایا. یہ نہیں کہ میں فتویٰ پہلو دے چکے حدیث بات چاہیے. عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے. 2-4 دی ضرورت نہیں 5-10 دی لوڑ نہیں. صرف ایک حدیث کافی ہے. کاتب نو منگوایا. فرمایا عوف نبی دی حدیث لکھاؤ. پیغمبر دی حدیث لکھوائی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھلے ہن عمر نے اپنا نوٹ لکھیا. نوٹ کی کہ آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل میں جو عدالتیں ہیں ان میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. سن لیا تے مان لے. اے مومن دی پہچان ہے. کوئی نہیں آتا حدیث ٹھیک ہے میں مولوی نے مشورہ کر کے دساں مننی ہے کہ نہیں. حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے. نا حضرت عمر دے کول ایک اور آدمی آیا. کہنے لگا جی مجھے ایک مسئلہ دسو. عورت مناس کے حج ادا کر لیں دی. حج مکمل کر لیا. آن لگیا طواف الوداع کر دینا جی. انہیں طواف الوداع کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے. جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی. عمر جی وہ بی بی طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی. حضرت عمر کہنے لگے اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے. وہ گواندہ نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے وہ والے ویکھیا. فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ کہنے لگا جی. جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ. کہنے لگے کوڑا کر رہے تسی؟ تسا اپنی قیاس اور رائے نہ فتویٰ دیتا ہے اپنی عقل نہ. تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے. تسی اپنی عقل قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے اور منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے. حضرت عمر فرمان لگے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا. کوڑے تینو اس وجہ تو لگا مارن کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے. تو عمر دے دروازے تے لہر کی آیا ہے. کیوں آیا عمر دے دروازے تو اور اعلان کیتا مسجد نبوی تے منبر تے چڑھ کے یا اہل المدینہ مدینے دے لوگوں سن لو. آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا. عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. ہن اج عمر زندہ ہوندے سمندری دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے بول دے نہیں. ہن تے ہی کیا جاندا ہے نا حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دی تقلید بھی تے گھٹ نہیں.
بول دے کچھ سمجھ بھی آ رہی جی کہ ہمیں یور لائی جان دیا بولو تو صحیح پھر اصل چ مولانا عبد الشکور صاحب بیچارے اردو دے خطیب نے تو تھی اور سبحان اللہ کہنی بھول گئے ہو تو چلو سبحان اللہ نہیں آتی انہاں لیلہ ہی پڑھی جاؤ جڑا پنجابی خطیب ہے نا وہ ایویں دے خوشک مجمعی تقریر نہیں کرتا لیکن میں کری جان دیا اللہ تعالیٰ تو میں بات کر رہا ہوں کی آدھے حدیث ٹھیک ہے لیکن تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے میں کہا بھی وہ کیویں میں کہا مقلد ایک ہوں مقلد ایک ہوں لد مقلد ایک لد ایک لد ایک مولوی لد لد جی پھنس گیا سی میں کہا تو لد دیں گے لد دیں وہ ہوں ویکھی جائے میں کہا بھی مقلد ہوں جی تقلید کیتی جائے لد آدھے نے جڑا کرن والا ہے بھی اسلام دا حصہ کیویں مقلد دا دوجا مانا ہے لائی لگ جہدے نال لگی گلی وہ نہیں ٹر چلی یہ دلیل دی لوڑ نہیں جس طرح ایک محلے کا خوہ سی وہ کتا ڈگ پیا 5-7 بندے کٹھے ہو گئے مولوی صاحب کو آئے ساڈے محلے کے خوہ چ کتا ڈگ پیا تو پانی پیوی دا کہنے لگے پھر ہوں ہے جی ہوں کی کرنا چاہیے کتا ڈگ پیا انہیں کہا 100 بوکا کڈو انہیں 100 کڈیا بو نہیں گئی 100 اور کڈو پھر نہیں گئی 100 اور کڈو پھر انہیں کہا کتا کڈیا جی نہیں وہ تو ویچ ہی پیا سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا اجے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا یہ دے وچوں آندا ہے ببوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا ہے دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا اور آپ پر آ جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکمہ ہو پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں ماندا وہ تھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ ہوتے ٹھوٹے پڑے ہونگے منگ پن کے چٹ جی نے اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینو کی پیانا ہی سارے آئی ماما دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے انما کان قول المؤمنین دین ہوئیے جو آقا نے ساڑھے تک پہنچایا بھائی دا دودھ چونے ہیں وہ اندر سمندری دے نہر دا پانی پاؤ خالص رہے گا بولو نلکیاں دا ٹینکیاں دا چلو مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پالو پھر تے خالص ہی ہے پھر بھی نہیں خالص چلو زمزم پالو پھر بھی نہیں خالص دودھ اوہی خالص ہے جنا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے دین اوہی خالص ہے جنا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے باقی سب نے دین اسی دین بنن واسے تیار نہیں کوئی اور ہوئے گا تختہ دار تے چڑھا دیو ہاتھ کری لا دیو جیل چ پچا دیو لیکن جڑی زبان نبوت چو بات نہیں نکلی اہل حدیث انہوں دین منن واسطے تیار نہیں دین ہو یہ جو نبی دی زبان نبوت چو نکلے اور آقا دے قلب عطر سے نازل ہوئے باقی سب نہ دین ہے ہاں دین ہوئے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے کوفے دی مور نہیں بغداد دی مور نہیں اجمیر دی مور نہیں مور مدینے سے لے کے آؤ مدینے سے جنہی تصدیق آمینہ دلال آخری بات سنو بعد مقام صحیح مسلم دی روایت ہے نبی دے صحابہ بیٹھے نے باہروں ایک آدمی آیا سفید رنگ دے انہیں کپڑے پائے صحابہ نو پھلانگ دا نبی علیہ السلام کو آ گیا نبی دے گوڑے نہ اپنا گوڑا لا لیا آندہ اسلام کی چیز ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے آندہ صدقتا ایمان کی چیز ہے آپ نے فرمایا ایمان ہے وہ صدقتا احسان بھائی آپ نے احسان دی تشریح آندہ صدقتا صحابہ نے بڑا عجیب آدمی ہے پینڈو بندہ ہے مسائل پوچھنا ہے نالے مسئلہ پوچھتا ہے نالے تصدیق کر دے یہ تو مطلب عام بندہ نہیں یہ خود بھی جانتا ہے چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی
آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا کدوں ہونی ہے، جہدے کو سوال ہو رہا پتا یہ بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی۔ پنجواں سوال کرتا قیامت دیا نشانیاں نبی نے دسیاں نے، آندا صدقتا اٹھ کے چلا گیا، باہر گیٹ دے قریب پہنچیا، صحابہ نو آقا فرمانے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا، واپس آئے، صحابہ مگر گئے، ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا، جی میں کوئی چیز نہیں اٹھا گیا سجے کھبے ہوئے، اللہ رسول جہدے پیچھے کلیا ہے گیٹ ہی کراس کیتا ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ فرمایا جان دے کون سی؟ اللہ رسول نہیں۔ فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، جبریل تھوڑے کو آیا، کیوں آیا؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان آیا۔ سمندری دے باسیو جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی نہیں آیا۔ اما ام ایمن اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ نبی علیہ السلام عصر دی نماز پڑھا کے ام ایمن ماں رضائی ماں سی انہوں مل جاندے ہوندے سے، جدو آقا چلے گئے ابو بکر و عمر کہنے لگے اسی نا ہن نبی دی سنت تے عمل کریے، پھر ابو بکر و عمر اما ام ایمن مل جا۔ ایک دن ماں ام ایمن سین چ بہ کے رو رہی، ابو بکر آندے نے ماں جی کیڑی چیز نے رویا ہے؟ فرمایا ابو بکر رونے اس گل دا نہیں آیا، آقا دنیا تو چلا گیا ہے، روئی ہے جس واسطے ہاں جدوں دا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا۔ قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا، کیوں؟ قیامت تک کوئی نواں نبی آنا نہیں، جبریل نے آسمان تو وہی لے کے آنا نہیں، یہ بھی ختم نبوت دی بیان دلیل ہے۔ ہائے جبریل آئے، ہن جبریل اللہ دی مرضی نہ ہونا ہے کہ اپنی نہ؟ اللہ دی مرضی نہ وہی لے کے آئے، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی عربی بولدا ہے، پنجابی نہیں آؤندی، آیا بھی نبی دے کول۔ ہائے مسلک اہل حدیث تیری صداقت تو میں لکھا جانا ہون وار دیا حق ادا نہیں ہوتا، خدا دی قسم کھا کے کہیں نہ، اس روئے زمین تے اگر قال اللہ و قال رسول ہے تو صرف مسلک اہل حدیث۔ جبریل نو چاہیے دا سی وہی لے کے آیا، ڈائریکٹ ہی بیان کر دیتا، نبی پاک کو بار بار سوال کیوں کیتے؟ اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، احسان کی ہے، قیامت یہ نشانی ہے، انہوں تو پہلے ہی پتا ہی تاں ہی تے صداقتہ کہہ رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ پوچھو علماء کرام سے، پوچھو مفتیان اعظام سے، کیوں نہیں ڈائریکٹ وہی بیان کی تھی؟ نبی کو بار بار سوال، آؤ میں دسنا، جبریل تاکید ہے، پاوے آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے۔ میں کسی مولوی پیر امام گدی نشین صاحب زادہ سید زادہ خان زادہ پیر زادہ دی بات نو دین کیویں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اے مسلک اے منہج ایسا بھی دعوت ہے لوگوں جتھے نبی دی حدیث آئے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جتھے حدیث آئے ہن رفع الیدین کرن دیا حدیثاں کنیاں نے؟ 650 لوگوں اے قرآن میرے ہاتھ چے، ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ قرآن کسے صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی؟ 1,44,000 صحابہ دی زبان لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین تک ثابت نہیں۔ اور صحابہ دا دور کدوں تک رہا؟ 110 ہجری تک۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہا ہے، نبی دا آخری صحابی، اور 99 سال رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے نماز پڑھتا رہا۔ میں قرآن پڑھ کے کہنا سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز ہوئی قابل قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی بولو مور ہے۔ قیامت نو ترازو دے کول ہی نبی دی کرسی ڈٹھی ہونی، جبریل کھڑا ہوئے گا، نماز لے کے امتی آئے گا،
آقا ویکھن گے تیری نماز میری سنت دے مطابق ہے، پھر جبریل ترازو چ پائے گا۔ اگر حنفی نماز لے کے آئے وہ دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرن گے، آمینہ دے لال نہیں کرنی۔ اس واسطے نمازاں اپنیاں ٹھیک کر لو، نماز ہوئی قبول ہے، حج ہوئی قبول ہے، نیکی ہوئی قبول ہے، جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مورے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔